ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال. اور آج کا پروگرام کافی زیادہ اسپیشل ہے کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی اسپیسیفک خاص دن آتا ہے ہمارے قوم ملک اور سلطنت کے خاص طور پہ جو جس کی ہم لوگ کے پہچان ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اگر بات کی جاتی ہے ستمبر کے حوالے سے، تو ستمبر کا مہینہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک پاکستانی کے اندر جوش اور جذبہ جو ہے وہ خود بخود اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ جو ہے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ 65 کی جنگ، اور 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا ہم سب جانتے ہیں. اور ستمبر کا جو مہینہ ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ سب کے اندر جو ہے وہی جذبہ پایا جاتا ہے. اور آج کے جو پروگرام ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں رضا غزنوی اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ پروین گیلانی ہوتی ہیں. تو میں موجود ہوں کہاں پر یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، پروین گیلانی آج کہاں پر ہوں گی اور کن کن سے آپ کی ملاقات کروائیں گی وہ بھی آپ کو پروگرام جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو اپنے بارے میں بتانا چلوں کہ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں. اور آج جو ہے ہمارے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جب 6 ستمبر کی بات کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ یوم شہداء کی بات کی گئی، لیکن سب سے جو ضروری بات وہ اس وقت جو ملک کے موجودہ صورتحال ہے، جب بات کی جاتی ہے ملک کے حوالے سے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ کی صورتحال بنتی ہے یا انڈیا کی جانب سے یا کسی بھی اور دشمن ملک کی جانب سے کسی بھی قسم کی کارروائی کی جاتی ہے، تو ہم تمام تر پاکستانی اور خاص طور پہ افواج پاکستان اور تمام تر افواج، صرف اس میں ہم جو یہ نہیں کہیں گے کہ پاک آرمی یا ایئر فورس یا نیوی، ہم تمام تر افواج کی بات کرتے ہیں. تو پھر اس میں جو امیدیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے آپ کے ساتھ. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انٹروڈکشن میں، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ اس وقت ہم لوگ ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں موجود ہیں. تو آج کا پروگرام بھی ہم لوگوں کی کوشش ہوگی کہ آپ کی ملاقات کروائیں بڑی خاص لوگوں سے. اور وہ خاص لوگ کون کون ہیں تو ان کا باقاعدہ انٹروڈکشن آپ کو کرواتے چلیں. جی ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو میری لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں اسکواڈرن لیڈر حسن صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حسن. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو نیکسٹ بیٹھی ہوئی ہیں آج کی گیسٹ ہمارے ساتھ، تو وہ فلائٹ لیفٹیننٹ ہیں ہنا صاحبہ. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہماری لیفٹ سائڈ پہ تو میں نے آپ کو انٹروڈکشن کروا دی ہے کہ کون کون بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن رائٹ سائڈ پہ بھی ہمارے ساتھ بڑی اچھی پرسنالٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. اور بالکل آج جس طرح سے میں نے پروگرام کے آغاز میں بتا دیا ہے کہ جو امیدیں اور جن کی باتیں کی جاتی ہیں، تو اسی حوالے سے ہم لوگ آج یہاں پر ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں موجود ہیں. اور ہمارے جو مقاصد ہیں آج کی گفتگو کے وہ بھی آپ کو آئیڈیا کلیئر ہو جائے گا. تو میرے جو رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے گیسٹ کا انٹروڈکشن کرواتا چلوں. اسکواڈرن لیڈر ہیں جی عمیر صاحب. عمیر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور جو بہت ہی اہم شخصیت موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن بھی آپ کو کرواتا چلوں. فلائنگ آفیسر ہیں اکثر صاحبہ، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی فرسٹ لیڈی پائلٹ ہیں جو کہ جن کو C-130 جو ہے وہ اب انہوں نے جو آپریشنل ہوا ہے تو وہ اقصیٰ کے ذریعے ہی ہوا ہے. تو اقصیٰ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین گفتگو کا آغاز باقاعدہ طور سے کریں گے. سب سے پہلے اگر بات کی جاتی ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں ملک کے، تو بالکل بہت ساری امیدیں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے جذبات بھی ہم تمام تر پاکستانیوں کے جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات چیت کریں گے. لیکن جو سب سے ضروری بات ہے کہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آسمانوں کی پروازوں کو ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ پرواز میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک پرواز کو ممکن کرتے ہیں، یعنی کہ جہاز کی میں بات کر رہا ہوں. اور پھر خاص طور پہ جب بات کی جاتی ہے فائٹر جیٹس کی تو ان کے بارے میں بات کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ حسن موجود ہے. حسن آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. حسن بتائیے گا کس طرح سے آپ کا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ آپ نے ایئر فورس میں آنا ہے اور پھر قوم کی جو خدمت ہے وہ بھی کرنی ہے. لیکن تھوڑا سا اپنے بارے میں آغاز سے بتائیے گا. میرا نام اسکواڈرن سید حسن جمال ہے. میرا تعلق پاک فضائیہ کی GDP برانچ سے ہے اور اس وقت میں C-130 ایئر کرافٹ فلائی کر رہا ہوں. شوق ہمیشہ کی طرح جس طرح سنتے میں آیا کہ بچپن سے ہی تھا، لیکن اس سے زیادہ والدین کی خواہش اور خود ایک جذبہ تھا. وہ جذبہ کہ جہاں پہ جانا ہے ہمیشہ ٹاپ پروفیشن چوز کرنا ہے، اور کیوں نہ وہ پھر دفاع وطن کا ہو. تو اس کے لیے بچپن سے ہی کوشاں رہے، اس گول کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھا، اپنے مائنڈ کو، اپنے ویژن کو کلیئر رکھا کہ دفاع کرنا ہے ملک کا تو ایز اے پائلٹ کرنا ہے. اور اس چیز کے لیے کوشاں رہے، ایفرٹ کرتے رہے اپنی اسٹڈیز کے تھرو، اپنی ایفرٹس کے تھرو. اور الحمدللہ اس وقت پاک فضائیہ کا ہم حصہ ہیں اور پاک فضائیہ میں ایز اے پائلٹ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں. اچھا حسن، جس طرح صاحب نے بتایا ہے بچپن سے آپ کو انٹرسٹ تھا اور شوق آپ کے اندر پیدا ہوا ہے، مجھے بتائیے گا کہ پیرنٹس نے جو سپورٹ کی ہے اس کے علاوہ جب پڑھنے کی بات آتی ہے، کیونکہ کافی میرے خیال میں ڈفرینٹ طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب بات کی جاتی ہے ایئر فورس کے حوالے سے تو ان کی اسٹڈیز اور ہر چیز کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، ڈیڈیکیشن ہی مکمل طور پر الگ ہو جاتی ہے. سوشل لائف اور پھر اسٹڈیز اور ان سب چیزوں کو کیسے مینٹین رکھا آپ نے؟ جب آپ بات کرتے ہیں ایک گول کی، جب آپ نے گول اچیو کرنا ہوتا ہے تو آپ کو کچھ چیزوں کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. جب آپ وہ سیکریفائس دیتے ہیں تبھی آپ ایک گول اچیو کر دیتے ہیں. تو ایک چیز
شروع سے دماغ میں تھی کہ پائلٹ بننا ہے. اس کے لیے شروع سے پتہ تھا کہ قربانی دینی پڑے گی. آپ اپنی کچھ آسائشوں کو, کچھ آرام اوقات کو اگر ترک کرتے ہیں تو آپ کسی جگہ پہ, کسی مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. والدین کا ساتھ, دوستوں کا ساتھ, اپنے اساتذہ کی حوصلہ افزائی, ان کا ہم پہ اعتماد, ان کی ہمارے ساتھ ٹریننگ, اس کی سپورٹ اتنی زیادہ تھی کہ بچپن سے وہ جذبہ ایک اندر انہوں نے ڈالا ہوا تھا کہ آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے, یہ آپ کے اندر جذبہ ہے, آپ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ وہ آبجیکٹیو اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے. اچھا مجھے بتائیے گا, جس طرح آپ نے بتایا کہ سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا ایکسپیرینس کا. پہلی دفعہ جب اڑان بڑھی تو پریکٹس کے دوران ہو, جب پہلی دفعہ آپ کو موقع ملا تو کیسی فیلنگس تھی؟ ڈر لگتا تھا نہیں؟ کیونکہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی ضرور اس بارے میں جاننا ہوگا کہ جب ایک پائلٹ پہلی دفعہ اپنی اڑان بھرتا ہے تو اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں, ڈر خوف کس طرح سے ہوتا ہے, کیا صورتحال ہوتی ہے, سچ بتائیے گا. اصل میں یہ سب سے کامن کوشچن ہوتا ہے آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوستوں, ایون آپ کے گھر والوں کا. جب آپ گھر سے گاڑی چوری کرتے ہیں یا بائک اور چوری کر کے اپنی فرسٹ رائڈ کرتے ہیں, وہ والی فیلنگ اس میں کافی فرق ہوتا ہے. اچھا کیونکہ اس میں آپ کا جو تھرل لیول ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. یہاں پہ آپ پہ رسپانسبلٹی ہے, آپ ایک ایسٹ لے کے جا رہے ہیں, تو وہ ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے, لیکن آپ پہ جو ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے وہ آپ کی ساری ایکسائٹمنٹ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کسی مشن پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ ایک ٹاسک اچیو کرنے جا رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ مشن کر آتے ہیں پھر آپ اس وقت کو دہراتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں, جس کے لیے اتنی کوشش کی, اتنی تگدو کی, تو الحمدللہ ہم نے وہ مشن اچیو کر لیا. اچھا میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ باقی ساتھی بھی آپ کے بیٹھے ہوئے دیکھیں گے ساری باتیں حسن سے کر رہے ہیں. حسن مجھے بتائیے گا, جس طرح سے آپ نے بتا دیا ہے سارا کچھ اوکے, ہمیں کافی حد تک جو ہے آپ کی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ اچھی بھی لگ رہی ہے. میں ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا, جیسے کہ بات کی جاتی ہے 6 ستمبر کی بات کی گئی, یا اس کے علاوہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے جس میں ہمارے نوجوان, خاص طور پہ ہمارے جو جوان ہیں, ہمارے جو ملک کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں, چاہے وہ ایئر فورس کے, نیوی کے ہیں یا پھر پاک آرمی کے ہوں, تو آپ کے جذبات کس طرح سے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب ایک خاص دن آتا ہے اس پہ تو ہر بندہ خوش ہوتا ہے, ہر بندہ جو ہے اس کے اندر پاکستانیت ابھر کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ ایک ایئر فورس کے بندہ جو ہے, ایک ایئر فورس کا جو اگر ہم بات کرتے ہیں جوان کی بات کرتے ہیں, تو اس کے جذبات پاکستان کے ہر ایک آنے والے دن میں کس طرح سے ہوتے ہیں؟ کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے یعنی کسی خاص موقع پہ جذبات؟ حب الوطنی اور ملک کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ, یہ ایک فوجی کی رگوں میں دوڑتا ہے. اور جس طرح خون جسم میں دوڑا ہوتا ہے یہ جذبہ, اسی طرح ایک فوجی کے رگوں میں دوڑتا ہے. جس طرح خون کے بغیر ایک جسم جو ہے ناکارہ ہے, اسی طرح اس جذبے کے بغیر ایک فوجی اپنی ڈیوٹی کو اس طرح سر انجام نہیں دے سکتا. تو گفتگو کا سلسلہ جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, اور ہینا بیٹھی ہوئی ہے ساتھ, تو کائنڈلی مائک ہینا کو دیجیے گا اور ہینا سے تھوڑی سی مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم لوگ موجود ہیں ایئر کوارٹر اسلام آباد میں. مقصد ہمارا یہی ہے کہ جو بات کی جاتی ہے جذبے کی, جو بات کی جاتی ہے پاکستانیت کی, تو بالکل ہر پاکستانی کے اندر اپنے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی بھی پیچھے کوئی بھی نہیں ہٹتا اپنے ملک کی خاطر. لیکن جب بات کی جاتی ہے ان جوانوں کی جو کہ ہمارے لیے بالکل کسی قسم کی سوچ و فکر کے بغیر اپنی ہر چیز جو ہے وہ وطن کے نام قربان کرنے کے تیار ہوتے ہیں, تو موجود ہیں ہم لوگ آج اپنے ایئر فورس کے جوان ہیں ان کے ساتھ. ہینا, آپ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے. بتائیے گا کہ آپ کس طرح آئی ہیں, کس طرح سے آپ کو موٹیویٹ کیا گیا ہے, اور کس طرح سے آپ کا اپنا انٹرسٹ تھا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں خواتین کی تعداد بھی ہمیں نظر آتی ہے, لیکن باقی ملکوں سے زیادہ نظر آتی ہے, لیکن اس طرح پھر بھی کم ہی ہے. کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی, فرسٹ آف آل میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے مجھے آج یہاں موقع دیا. میں فلائٹ لیفٹنٹ ہینا انور ہوں اور میں یہاں ایئر ہیڈ کوارٹر میں اکاؤنٹس برانچ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. اور بیسکلی بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ میرے فادر واز آلسو اے پائلٹ ان جی ٹی پی برانچ, اور وہیں سے پھر بچپن سے ہی آنکھ کھولی تو پاک فضائیہ کی فضاؤں میں آنکھ کھولی, اور پھر وہاں سے ایک جذبہ آتا تھا. ابو کو فلائنگ یونیفارم میں دیکھتی تھی, تو پہلے تو اوبیسلی یہی تھا کہ پائلٹ کی طرف تھا, لیکن اوبیسلی وہ پھر کچھ وجوہات کی بنا پہ میں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی, اکاؤنٹس پروفیشن جوائن کیا, اور اس کے بعد اکاؤنٹس میں الحمدللہ کمیشن بھی ہو گیا. تو شروع سے امی ابو دونوں ہی بہت زیادہ موٹیویٹڈ رکھتے تھے, اور خود بھی میرا انٹرسٹ تھا, تو بس پھر الحمدللہ. اچھا, ایئر فورس کے جس طرح صاحب نے بتا دیا آپ کے والد صاحب بھی جو ہیں پائلٹ تھے, اور
یہی میرے خیال میں شاید ایک جذبہ تھا جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ اگر آپ پائلٹ نہیں بھی بن سکی لیکن آپ نے ایئر فورس میں آنا ہی تھا, آپ نے ڈپارٹمنٹ میں آنا ہی تھا. جی تو مجھے بتائیے گا کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں, جس طرح سے ہمارے نوجوان ایک ان کی ایکسپیکٹیشن لیول ہوتا ہے, اور پاکستان کی جب بات آتی ہے ایئر فورس سے تو آپ کا خود بھی تعلق اسی ڈپارٹمنٹ سے ہے, تو مجھے بتائیے گا کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں خواتین کو کہ آنے والے وقت میں پاکستان کی ایئر فورس میں کس مقام پہ آپ ان کو دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے ان کو موٹیویٹ ساتھ میں کرنا چاہیں گے؟ جی میرا خیال ہے کہ ایئر فورس ایک ایسی فورس ہے کہ یہاں پہ خواتین کے لیے بہت زیادہ اچھی اپرچونیٹیز ہیں. ایک تو ہمارا ماحول بہت اچھا ہے, اور دوسرا یہ کہ جب ہم مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کی رکاوٹ یا شرمندگی کا سامنا نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ آگے آنے والے فیوچر میں بھی خواتین کو کافی اچھی طریقے سے اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں ایئر فورس میں بھی اور باقی فورسز میں بھی. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ ہینا, آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. اور ناظرین آپ نے حسن کی گفتگو بھی سنی, حسن نے جس طریقے سے تمام تر گفتگو کی وہ بھی آپ نے سنی, ہینا کی بات بھی آپ نے سنی. لیکن ہم لوگ اپنی بات چیت کا جو سلسلہ ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ جائیے گا کیونکہ بڑی ہی انٹرسٹنگ گفتگو ہونے والی ہے آگے, اور آپ کے لیے ہم لوگ مزید جو سرپرائزز ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, وہ آگے بڑھائیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ حسن اور ساتھ ساتھ میں ہینا کی گفتگو سنی, لیکن میرے رائٹ سائڈ پہ جی اسکواڈرن لیڈر ہیں اور ان سے بھی گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. تو عمیر آپ کی طرف آئیں گے, کیسے مزاج ہیں آپ کے, اور جس طرح سے آپ نے حسن صاحب کی گفتگو سنی تو آپ خود کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ جی, بالکل ٹھیک ٹھاک. فرسٹ آف آل میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ہمیں بلایا اور آپ نے جو باتیں کی پاکستان ایئر فورس سے متعلق اس کو بڑا ایکنالج کیا آپ نے, اس چیز کا وی آر ریئلی تھینک فل. پورا پاکستان کرتا ہے جی. جی میرا تعلق پاکستان ایئر فورس کی انجینئرنگ برانچ سے ہے. میری اسپیشلائزیشن ایک ویپنز آفیسر کی ہے, یوزلی نون ایز آرمامنٹ آفیسرس. کسی بھی قسم کی سچویشن ہو, پیس ٹائم ہو, وار ٹائم ہو, ہمارا رول اور کردار ایک خاص اور مخصوص ہے. جہاز جو ہوتا ہے اس کے اوپر جتنے بھی میزلز, بامبس اور گنز, وہ اس کا وہ ہتھیار ہیں جس کے بغیر وہ جا کے لڑ نہیں سکتا. کسی بھی دشمن کو للکارنے کے لیے ان چیزوں کا اپ ٹو ڈیٹ ہونا, ان کا کام کرنا, اور فرسٹ اور ٹاپ آف ایٹ جہاز کا بالکل ٹھیک کام کرنا وقت پر بہت ضروری ہے. وی ہیو ٹیمز, ہمارے پاس بہت پروفیشنل لوگ ہیں, ہمارے پاس بہت پروفیشنل انجینئرز ہیں جو کہ کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول کو اس لیول تک مینٹین کرتے ہیں کہ آج ہمارا نام ہے دنیا میں چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے. ایک ایسی چیز بن چکی ہے جو جس کی ایک سرٹن لائف ڈیفائنڈ ہے, لیکن ہم نے اس کو اپنی مینٹیننس کے ذریعے اس لیول تک پہنچا دیا ہے کہ آج دنیا اس بات کو مانتی ہے. آپ اگر دیکھیں ہماری ایئر فورس کو, تو ایئر فورس ایک فیملی کی طرح ہے, یہ ایک ادارہ نہیں ہے. یہاں پہ تمام برانچز, چاہے وہ جی ڈی بی برانچ ہو, چاہے وہ میڈیکل برانچ ہو, چاہے وہ اکاؤنٹس برانچ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن برانچ ہو, کوئی بھی برانچ ہو, وہ سارے مل کے ایک ایفرٹ پٹ اپ کرتے ہیں جس کی بیسس پہ ہم لوگ وہ رزلٹ اچیو کر سکتے ہیں جس سے ہمارے دشمن کو وہ جواب ملتا ہے جو ملنا چاہیے. اچھا, مجھے مہر بڑی زبردست آپ نے باتیں کی اور ویپنس کی آپ نے بات کی, تو بالکل ظاہر سی بات ہے ریسنٹ جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس وقت, جو حالات جس طرح سے چل رہے ہیں ملک کے, مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے مینٹین کر پاتے ہیں آپ سارا کچھ, کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دھمکیاں بھی ملتی ہیں, باقی ممالک بھی ہیں جن کا انٹرسٹ ہے, اور خاص طور سے جب پاکستان ایئر فورس کی بات آتی ہے تو پھر انجینئر ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کریں تو بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. آپ نے خود جیسے کہ بتایا کہ ہر چیز کو چیک کرنا ہے, اگر کوئی بھی ایئر جیٹ جو ہے اگر وہ فلائی لینے سے پہلے آپ لوگ اس کو ظاہری بات ہے اوکے کرتے ہوں گے تب بھی وہ جاتا ہوگا, تو کافی ذمہ داری آپ لوگوں پہ آ جاتی ہے. تھوڑا سا بتائیے گا کہ کس طرح سے ان سب چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں, اور پھر خاص طور پہ جو پرسنل لائف کے ہوتے ہیں, سارا کچھ سوشل لائف ہوتی ہے انسان کی, تو سب چیزیں کیسے مینیج کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی, لائف میں ایک بیلنس رکھنا تو بہت ضروری ہے. میں آپ کی دوسری بات کا پہلے جواب دینا چاہوں گا. اوبویسلی ہر کسی کی فیملی ہوتی ہے, آپ کو فیملی ٹائم دینا پڑتا ہے, آپ کو ایک ورک لائف بیلنس رکھنا پڑتا ہے جو کہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. جہاں تک بات رہی کہ ہم کیسے کر پاتے ہیں, اوبویسلی یہ ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے, بہت ڈیمانڈنگ ٹاسک ہے. اس کو کرنے کے لیے لوگوں کا پروفیشنل ہونا بہت ضروری ہے. میں نے جس طرح پہلے بات کی, ہمارے پاس ٹیمز ہیں جو کہ ڈیڈیکیٹڈلی کام کرتی ہیں, دن ہو, رات ہو, صبح ہو, شام ہو, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا کتنا وقت خراب ہو رہا ہے.
اس قوم کے اوپر بہت سارے ہمارے فرائض ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں. ہم مقروض ہیں اور ہم اپنی جان کی بازی لگا کر آخری دم تک اپنے خون کے آخری قطرے سے اس ملک و قوم کو کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کریں. بڑی خوبصورت بات کی ہے عمیر نے جی. اور یہ جذبہ جب ہم دیکھتے ہیں کسی بھی، اگر ہم بات کریں پاکستانی جوان کی خاص طور پہ بات کریں تو ایئر فورس سے تعلق ہے. دیکھیں بڑی زبردست بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم مقروض ہیں پاکستانی قوم کے. تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے اوپر جو ذمہ داری، جو رسپانسبلٹی ہے اس کو اتنا سیریس لیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی ڈیوٹی آ جاتی ہے، اس کے بعد باقی تمام تر چیزیں ان کی اپنی پرسنل لائف آتی ہے. تو یہ چیز ایک بات کر رہے تھے ہم لوگ عمیر سے، تو اسی بارے میں عمیر آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طرح سے آپ نے تمام تر باتیں بڑی کلیئرلی بتا دی ہیں، لیکن ایک چیز جو میرے مائنڈ میں اپنی بھی آتی ہے، اور جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں جب وہ نیوز سنتے ہیں یا کوئی بھی سٹوریز قسم کی آتی ہیں، شہید ہو جاتے ہیں لوگ، اور پھر جو آپ جس طرح سے خود اب بیک اینڈ پہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بینگ انجینئر، تو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا بھی رہتا ہے. ان ساری مشکلات میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا کوئی ایسی ہابی تو ہوتی ہوگی لائک جس سے آپ اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہوں گے، ساتھ میں ارد گرد کی جو انوائرمنٹ ہے اس سے بھی لوگ لطف اندوز ہوتے ہوں گے. تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی بتائیں. ایک جنرل مسکنسیپشن ہے جی کہ ایک فوجی روبوٹ ہوتا ہے. ایسا بالکل نہیں. ہم نارمل انسان ہیں اور ہماری لائف میں بھی وہ تمام چیزیں ہیں. میری اگر آپ ہابی پوچھیں تو فارغ ٹائم میں گولف کھیلنا پسند کرتا ہوں، اور کافی چیزیں ایسی ہیں. ہم لوگ باہر جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، لیکن اپنی جو ذمہ داری ہم پہ سونپی گئی ہے اس کو ہم کبھی نہیں بھولتے. ٹھیک ہو. آپ چاہے کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہوں، آپ ٹی وی اینکر ہوں، آپ میوزک انڈسٹری سے تعلق ہو آپ کا، آپ ڈاکٹر ہوں، آپ انجینئر ہوں، آپ ٹیچر ہوں، آپ جو بھی کرتے ہیں، اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں اور ملک و قوم کے لیے کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ تھوڑی سی بھی کنٹریبیوشن آپ کر پائیں گے اس ملک کے لیے، تو میرے خیال سے دس از انف. آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، نیشن بلڈنگ میں آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. زبردست جی. عمیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، اب جو پرسنالٹی آپ کے ساتھ ہم لوگ ملوانے جا رہے ہیں، ہم نے پروگرام کا آغاز میں ان کا انٹروڈکشن تو کروایا، لیکن کافی بڑی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بات ہے، اور وہ بات یہی ہے کہ قوم کی بیٹی جو ہیں فرسٹ لیڈی پائلٹ جو کہ C-130 اڑا رہی ہیں، جس کے تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کیا جذبات ہوتے ہیں، کس قسم کی فیلنگز ہوتی ہیں، اور پھر جب بات کی جاتی ہے ایک فیمیل پائلٹ کے حوالے سے تو بہت بڑا ایک آپ کام کر رہی ہیں، تو کیا ایک فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی؟ سب سے پہلے تو وہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہی کہوں گی کہ اوبویسلی ایک مشکل کام ہے، لیکن اس چیز کے لیے ہمیں پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے، پراپر کورس کیا جاتا ہے ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے، اور کافی ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہی اچیو کیا جا سکتا ہے. تو C-130 ایک بڑا ایئر کرافٹ ہے، ڈیفیکلٹ ہے اس کو فلائی کرنا، لیکن ہارڈ ورک کے بعد جب ایک چیز مل جاتی ہے تو اوبویسلی کافی اچھا فیل ہوتا ہے، اور پیرنٹس کو بھی کافی اچھا فیل ہوتا ہے. اور جب ہم اپنے سوشل سرکل میں جاتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، تو سب کافی اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا، میں ایک معصومانہ سوال کرنا چاہوں گا، اگر میں غلط ہوں تو پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا. خواتین کے بارے میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کاکروچ دیکھ کے ڈر جاتی ہیں، چپکلی دیکھ کے ڈر گئی، یا کوئی بھی ایسی چیز بڑی جلدی خوفزدہ ہو جاتی ہیں. اتنی اونچائیوں پہ ڈر لگتا ہے آپ کو یا نہیں؟ میرے خیال میں ڈرنا یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اگر آپ سوچیں گے تو آپ ڈریں گے، اگر آپ نہیں سوچیں گے تو شاید آپ نہیں ڈریں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے. اب ضروری تو نہیں ایک بندے کو ڈر لگتا ہے تو سبھی کو لگتا ہو. اور تیسری بات یہ کہ ہمیں ٹرین ہی اسی چیز کے لیے کیا جاتا ہے، اور ٹریننگ کے بعد تو پھر بندہ چینج ہو جاتا ہے، مطلب آپ کو کسی چیز سے ڈر بھی نہیں لگتا. بالکل. اچھا، اکثر قوم کی بیٹی ہیں آپ، اور فرسٹ لیڈی پائلٹ جو کہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ان کے اوپر اس چیز کی عائد کر دی گئی ہے، کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ نوجوانوں کو، ان تمام تر لوگوں کو، ان تمام تر خاص طور پہ فیمیلز کو جو کہ بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی پائلٹ بنے، وہ چاہتی ہیں ان کے بھی اس طرح کے خواب ہوں، ان کے لیے آپ کس طرح کا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ رجحان ہے میڈیکل کی طرف، ڈاکٹر بننے کے لیے اور انجینئر بننے کے لیے. تو خواتین کو چاہیے کہ جو باقی بھی سارے پروفیشنز ہیں، اور اسپیشلی آرم فورسز ہیں، ایز این انجینئر، ایز اے پائلٹ، یا کسی بھی برانچ میں، انہیں اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہیے آنے کے لیے.
नाज़रीन, आपने अक्सर साहिबा की गुफ्तगू भी सुनी, बिल्कुल, और कौम की बेटी हैं, और यही हमारा मकसद था कि तमाम तर जो यहाँ पर एयर फोर्स के डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे उनके साथ थोड़ी सी कैजुअल गपशप लगाएं, थोड़े से उनके साथ बात करें उनके साथ कि वो अपनी लाइफ में किस तरह से होते हैं, और तमाम तर बातें जो है हमने की हैं। और यही वो लोग हैं जो कि हमारी हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क की खातिर, अपने वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते। वतन पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए लोग हर वक्त तैयार होते हैं, और यही बात है कि हम लोग इनसे जानना चाहते थे कि ये लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किस तरह से हैं, और साथ साथ अपनी ज़िंदगी में किस तरह से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो फेस भी करते हैं। परवीन की तरफ जाएंगे, क्योंकि शोहदा की जो फैमिली है उनसे गुफ्तगू करने के लिए परवीन आप मौजूद हैं, तो ओवर टू यू परवीन। जी रज़ा, बिल्कुल इस वक्त रावलपिंडी में मैं मौजूद हूँ और शोहदा की फैमिलीज़, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो आज की डायरी यकीनन उन्हीं के साथ होगी हमारी, और हक बनता है उनका, उनके पास जाया जाए, उनके साथ वक्त गुजारा जाए, और वो तमाम तर लोग, वो तमाम तर जवान हमारे इस मुल्क के, हमारे वो भाई जो कि हमारे मुस्तकबिल के लिए, हम लोगों के लिए अपनी जानों के नजराने जिन्होंने पेश किए हैं इस मुल्क की बका के लिए, तो उन्हें ना ही जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो भुलाती हैं, और ना ही ये भुलाए जा सकते हैं। यकीनन इनके वालिदैन के लिए, इनके घर वाले जो बहन भाई होते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल घड़ी होती है। सबसे अहम चीज़ ये है कि शायद वो शहादत का रुतबा ही एक इतनी बड़ी चीज़ है कि ये उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाते हैं। इस वक्त रावलपिंडी में मैं मौजूद हूँ, और मैं आपको बताती चलूँ, बल्कि आप देख भी सकते हैं राइट साइड पे पोस्टर पे भी कैप्टन यहिया अब्दुल समद शहीद हैं, उनकी कब्र के पास, कब्र उनकी ये बिल्कुल यहाँ पर, और उनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे उनके बेटे की शहादत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपके बेटे की शहादत के हवाले से मैं जानना चाहूँगी आपसे। जी बहुत सारे पहले कुछ समझ नहीं आता आदमी कहाँ से शुरू करे। बहरहाल मकसद यही है कि वो एक MA इकनॉमिक्स B.Ed करके टीचिंग करने में बड़ा शोहरत थी उसकी, टीचिंग कर रहा था, और उसका MSc किसी का दाखिला भी उसने भेजा हुआ था। असाइम उसके तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये बहुत ज़्यादा थे, मगर अचानक से उसका कहीं शौक आ गया, कमीशन के लिए अप्लाई कर लिया, सिलेक्ट भी हो गया, चला भी गया। तो काफ़ी उसके जाने के बाद लोग पूछते रहे कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में गया है, तो हमने कहा नहीं, वो तो रेगुलर आर्मी में गया है। तो काबिल यकीन बात न थी कि एक कमज़ोर सी जान वाला, ज़हीन पढ़ाई वाला आदमी फौज की सख्तियाँ कैसे बर्दाश्त करेगा, और वो क्या कैसे हुआ है। मगर बात समझ बाद में आई है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को, से रब ने फरमाया कि मैंने कोई चीज़ भी जो है ना बेकार पैदा नहीं की है। तो उसकी पैदाइश भी जो है वो एक बा मकसद हुई थी इंदल्ला, कि वो शहादत के लिए पैदा हुआ था। कुल इन्नल अम्रा कुल्लु लिल्लाह, जो कुछ होना है दुनिया में सब अल्लाह ही के हुक्म से होना है। इंसान के साथ ये कोई मसला कोई भी नहीं है, सब अल्लाह का हुक्म चलता है। सबसे बड़े बेटे थे आपके? ये बेटा बड़ा था जी, बड़े थे वो। और मुझे ये बताएं कि यकीनन आप लोगों ने अपनी तरफ से, जैसे आपने कहा कि तमाम तर तैयारियाँ उनकी शादी की भी कर ली थी, और दूसरा जब उनकी शहादत हुई तो वालिदैन के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात होती है, किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? बस यही बात है कि जैसा मैंने पहले अर्ज़ कर लिया है कि अल्लाह ताला इंसान को पैदा ही किसी मकसद के लिए करता है। तो बेटा या अब्दुल समद पैदा ही शहादत के लिए शायद हुआ था, तो इसलिए अल्लाह की रज़ा समझकर कि जो होना है वो अल्लाह के हुक्म से होना है, हमने इसके ऊपर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ही कहा है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा किया है। क्योंकि इसकी बात महज एक बेटे की दुनिया की जान जाने वाली नहीं है, बल्कि शहादत का रुतबा है, शहीद के दर्जात हैं। शहीद के अंदल्ला एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, क़यामत के दिन वो मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया अपने वालिदैन और अक़रबा के लिए बनेगा। तो इसलिए इस बात को समझते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया
کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کو ہی نہیں نواز دیا, تو نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا ہے, ہمارے اوپر اتنی رحمت تو نے برس دی, اتنا بڑا جو ہے وہ ہمیں پیکیج مل گیا ہے دنیاوی اور اخروی زندگی میں. دیکھیے بات ہے کہ مرنا تو ہے, لوگ مر رہے ہیں, ہر روز مر رہے ہیں, آج مرتے ہیں کل نام لیوا کوئی نہیں ہے. مگر پاک آرمی کا شکریہ, حکومت کا موجودہ وقت میں جو عمران صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور یہ پروگرام بنایا, اس کا بہت شکریہ کہ آج 5.5 سال گزر گئے کہ ہمیں ہر روز, ہر مہینے, ہر وقت شہید کا پاک آرمی کی طرف سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ میسیج آتا رہتا ہے. یونٹ کی طرف سے میسیج آتے رہتے ہیں, اس کے سنگی ساتھیوں کی طرف سے ٹیلی فون آتے رہتے ہیں, ہمیں وہ حوصلہ دے رہتے ہیں, اور اس کا نام جو ہے وہ زندوں میں شامل ہے. اتنا عرصہ کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے, اور یقیناً آپ کا صبر دیدنی ہے, اور آپ کے بیٹے کی شہادت آپ لوگوں کے لیے قابل فخر ہے. یہ بات غم کا قصور کیا ہوا, وہ چھوڑا تیرا جان لے گیا, ہائے سارے ارمان لے گیا, ہائے وہ چھوڑا تیرا جان لے گیا. کیپٹن یحییٰ شہید کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر, چونکہ وہ سب سے بڑے تھے تو یہ ان سے چھوٹے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ ابراہیم. مجھے بتاؤ بھائی کے ساتھ کس قسم کا تعلق تھا آپ کا, اور آپ ہی نے فون اٹھایا تھا جب آپ کو خبر موصول ہوئی؟ جب خبر آئی تو اس ٹائم نیچے فون پہ میں تھا اور اوپر والد صاحب تھے, کیونکہ والد صاحب ہارٹ پیشنٹ ہیں, اس لیے مجھے تھوڑا سا وہ ٹائم کافی ٹف تھا, میں اس کو بھی بھول نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ مجھے تھا کہ شاید یہ کوئی مس انفارمیشن ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, تو اس سینس میں نے پھر اپنے جو رابطے کے نمبر تھے ان سب سے رابطہ کیا. تو بہرحال وہ سب چیز کو فیس کیا. اس میں گھر والدہ تھیں اور والد تھے, تو بڑی مشکل سچویشن تھی. پھر اس کے بعد ان کی باڈی کو ریسیو کرنا, وہی بھائی جن کی ہم نے شادی ہال بک کیا ہوا تھا اور ان کی شادی کی ہم تیاری کر رہے تھے, ان کی باڈی کو ریسیو کرنا یہ اتنا آسان نہیں تھا, بہت مشکل تھا. بالکل, بہت بہت فخر کی بات ہے, اور بہت زیادہ ان کے لیے بھی یقیناً ایک ایسی بات کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کا جوش اور جذبہ. میں کہتی ہوں نا کہ وہ تمام تر لوگ جن کے گھر میں کوئی بھی جوان کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ناقابل برداشت تکلیف اور عمر بھر کی, جب تک آپ ہیں آپ اس چیز کو محسوس کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک خاص چیز اس میں یہی ہوتی ہے, ہمارے تمام تر جتنے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں شاید وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں, کہ جب شہادت کا رتبہ کسی کے نام کے ساتھ لگ جاتا ہے, کوئی شہید کہلاتا ہے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ینگ کیپٹن یحییٰ عبدالصمد شہید. یہ جو شہید کا لفظ ہے یہ ان کے والدین کے دلوں پر ایک بہت بڑا مرہم ہے, اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. اور ان لوگوں کو کیسے بلایا جا سکتا ہے, زندہ ہیں, ہمارے ارد گرد ہمیشہ یہ لوگ موجود رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے سکون کے لیے, ہمارے مستقبل کے لیے, ہمارے اس ملک کے لیے, اس دھرتی ماں کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. کچھ اور لوگ ہیں ان سے جائیں گے, اور ہمارے یہاں پہ جتنے بھی اسلام آباد راولپنڈی میں کوشش کریں گے جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں ان کی فیملیز سے بات کریں اور اپنے ناظرین کو ضرور دکھائیں. ان سے ہم ہمارے K2 کے جتنے بھی ویورز ہیں ان کی ملاقات کروا رہے ہیں, اور کوشش ہماری یہی ہے کہ اسلام آباد اور اس کے علاوہ راولپنڈی جو کہ جڑواں شہر ہے, وہاں کے جتنے بھی ایسے خاندان ہیں ان کے پاس جایا جائے اور ان لوگوں سے بات چیت کی جائے, اور ان لوگوں کے اگر کسی کے بھائی بیٹے اولادوں نے ان کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کیا ہے تو وہ تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی, لیکن ان لوگوں کے ساتھ ملنا اور ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تصویر میں آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں, اس وقت کیپٹن جنید عرفان عباسی شہید کے گھر پر میں موجود ہوں. ان کی والدہ اور ان کے بھابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات چیت کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آج یقیناً ایک ایسا دن ہے آپ کے لیے کہ صبح سے وہ تمام تر چیزیں اور شہداء کے جتنے بھی خاندان ہیں ان کے پاس جایا جا رہا ہے, مختلف چیزیں ہم اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں. آپ کے بیٹے کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس دن ان کی شہادت ہوئی شمالی وزیرستان میں, جتنا بھی ہماری اس سے پہلے بات چیت ہوئی آپ نے ذکر کیا دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں جاننا چاہوں گی کس طرح سے. یہ رات کو اس نے اگلے دن اس نے فون کیا تھا, چھٹی اس نے لی ہوئی تھی, گھر اس نے آنا تھا 29 تاریخ کو, تو 22 تاریخ بلکہ 22 بھی نہیں 20 تاریخ کو اس کا فون آیا تھا
कहता है कि अम्मी मैं ना मैंने कहा जुनैद तुमने फ़ोन नहीं किया 2 दिन हो गए तो मैं इंतज़ार करती रही हूँ। कहता है अम्मी क्यों 2 दिन हो गए तो आप इतना दूर जाना पड़ता है तो फिर क्या होगा, इतने लोग दूर जाते हैं, मैं तो 2 दिन हो गए। मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया कि मेरी छुट्टी हो जाए तो मैं अम्मी की खुशखबरी सुनाऊँ, तो इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया। तो आज मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं 29 को आ जाऊँगा। अब सब लोग तैयारी करें शादी की ताकि हम लोग आएँ, मैं घर में आऊँ तो बस बैठ के बातचीत करें, ये वो करें, ताकि इधर मतलब दौड़ भाग ना हो ना। तो मैंने कहा मुदस्सर ने अभी कपड़े वगैरह नहीं लिए, वो तुम्हें देख रहा है। तो कहता है कि नहीं मुदस्सर को बताओ कि इस तरह के कपड़े ले, ये रंग, मतलब सारे कुछ बताता था कि ये वाला कलर लें, ये वाला कलर उसको अच्छा लगेगा। उस दिन हम लोग बाज़ार में थे, मैं भी बाज़ार में थी, ये मेरी बहू बाज़ार में थी, बेटी मेरी, मेरा मियाँ, ये बेटे मेरे दोनों थे। ये अपनी शॉपिंग कर रहे थे, हम अपनी कर रहे थे। रोज़ वो कहता था कि अब जल्दी करें, अब लेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमने फिर वो शॉपिंग किया, कुछ थोड़ी सी रह रही थी तो जुनैद की इतला हुई है, अपने भाई को, बड़े मेरे बेटे को फ़ोन किया उन्होंने। तो वो फिर वहीं परेशान हो गया, कहता है कि मेरे तो जिस्म से जान निकल गई है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये क्या कह रहे हैं। तो कल तो उसका फ़ोन आया, रात को उसकी बातचीत हुई है हमारे से। अच्छा, आपके घर में वो सबसे छोटे बेटे थे? जी, सबसे छोटे थे। तो किस तरह के थे? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं नॉर्मली उनके साथ थोड़ा सा और ही तरह का ताल्लुक, और सबसे लाडला और ज़्यादातर शरारती भी। किस तरह से थे वो घर पे? वो बहुत मतलब बहुत अच्छा बंदा था, बहुत एक नफीस था, बहुत उसकी मैं कितनी तारीफ़ करूं तो बस कम ही है। वो बहुत सबसे लाडला था, भाइयों का लाडला, बहनों का लाडला, मेरा वो तो माँ बाप का तो बहुत ही ज़्यादा लाडला। इतना वो ख्याल करता था, आप अपना ख्याल करें, ये करें, वो करें, ये भाभी हैं इसकी, वो भाभी करके कभी भी उसने नहीं समझा। घर में आता था तो वो ये किचन में जाए तो फ़ौरन जाए, भाभी क्या पकाया है, जल्दी करें, मुझे बहुत भूख लगी थी, अब क्या पका रही हैं। तो ये कहती है कि मैंने ये चीज़ पका रही हैं, कि बस ठीक है जो पका रही हैं लेके आए, फटाफट करें। तो बहुत ज़्यादा मतलब इन बच्चों के साथ इतना ज़्यादा करता था कि बहुत प्यार करता था इनसे। ये आते थे तो स्कूल से जाके लेके आता था, जब वो घर में होता था तो ये स्कूल से वही लेके आता था, कहता था मैं लेके आऊँगा, लेके गाड़ी में बैठा के सारा घुमा के इनको सब कुछ करके तो आता था। जाते थे वो, जब जाता था तो ये परेशान होते थे कि चाचू चले गए हैं, आज अब्बू लेके आए हैं, आज वो दूसरे चाचू लेके आए हैं, इन्होंने उधर नहीं घुमाया, इधर नहीं घुमाया। उन्होंने तो हर जगह वो घुमाते थे। कभी खुद से उन्होंने आपसे जिक्र किया कि वो क्या चाहते हैं, या अगर इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश उसकी मौत के लिए पूछा जाए तो शायद सब यही चाहते हैं कि वो शहीद हो? कभी ऐसी किसी चीज़ का? नहीं, घर में किसी से उसने ये नहीं मतलब किया ना, उसको पता था कि ये परेशान हो जाएंगे, वो परेशान नहीं करना चाहता था हमें। जब आपको पता चला उनकी शहादत का? बस पता चला तो ये आपको पता है कि माँ बाप को, बहन भाइयों को पता चले तो उनका क्या हाल होता है, वो सुन के क्या कहते हैं। ठीक, और फ़ोन आपको किया गया था? जी नहीं, मेरे बेटे को किया गया। तो बेटे ने फिर मुझे, मेरी बहू को किया कि आप घर में आए, फ़ौरन घर आए, जो चीज़ ली है नहीं ली तो बस जो वहीं छोड़ देना, घर आए। मैं परेशान हुई है, मैंने कहा पता नहीं बच्चे हम लोग छोड़ के गए हैं घर में, कोई गिर गया, ये क्या हुआ, या इनके अबू को कुछ हुआ। तो तभी मतलब वो ये कह रहा है कि जल्दी आए, बता नहीं रहा क्या है, बताया उसने नहीं है। तो घर आई हूँ तो मुझे पता चला कि मेरा बेटा मेरा साथ छोड़ गया। गम का कसूर क्या हुआ, वो छोड़ा तेरा जान ले गया, हाय सारे अरमान ले गया, हाय वो छोड़ा तेरा जान ले गया, हाय सारे आज कैसा महसूस होता है? क्योंकि वो तो शहीद हुए हैं और ये इतना बड़ा रुतबा है कि ये बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है पर बहुत कम लोगों को मिलता है इस मुकाम। फील तो मुझे बहुत अच्छा होता है, मेरे बेटे ने बहुत आला मुकाम उसको मिला है, उसको बहुत मुझे फ़ख्र भी है, बहुत ज़्यादा फ़ख्र है उस पर कि उसको बहुत आला मुकाम मिला है। अच्छा मतलब उसकी जन्नत मिल गई है, यहाँ ना रह के जाना तो है ही। फिर माँ बाप का एक दिल होता है अपनी औलाद के लिए, वो दिन कहते कि हमारे जीते हुए बच्चे हमारे पहले चले जाए। यकीनन बहुत ज़्यादा किसी भी माँ के लिए तकलीफ दे होता है ये।
भाभी मौजूद हैं इनकी, मैं चाहूँगी उनसे हम बात कर लें इसी हवाले से, थोड़ा सा उनसे हम बातचीत करेंगे। और यकीनन आपको कितना अरसा हो गया है इस घर में, और ख़ास तौर पर जुनैद के साथ कितना टाइम हुआ होगा? जब आपकी शादी होकर आप आए थे तो कितने साल के थे? He was 16 years old, तो मेरे लिए बिल्कुल छोटे भाई की तरह और बहुत प्यारा था, बहुत। ही वॉज जस्ट लव, और बहुत लाइवली पर्सन था, और अपनी छोटी छोटी बातें भी मुझसे शेयर करता था, क्योंकि सिस्टर मेरी नंदे भी जॉब करती थी, तो घर में वही होता था। उस वक्त वो उसने मैट्रिक किया था, तो बस उसको था शौक़ कि वो आर्मी में जाए ना। 2 दफ़ा उसने अप्लाई किया, 1 दफ़ा नहीं हुआ, फिर बड़ा डिसहार्ट हो गया, फिर दूसरी दफ़ा फिर उसने किया और फिर हो गया, क्योंकि शायद उसको वो चीज़ पुकार रही थी जहाँ उसने जाना था। बस वो चला गया, और वो बहुत ही लाइवली पर्सन था, और बहुत प्यारा रिश्ता था उसके साथ, बहुत रिस्पेक्ट करता था बड़ों की, और बहुत कूल था। मैं कहती थी आपकी फैमिली का लगता ही नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट उसकी नेचर थी, बहुत ही प्यारा था और बहुत डिसेंट। बिल्कुल, जैसे कि उनकी वालिदा ने भी जिक्र किया कि आपके साथ वो भाभीयों वाली बात नहीं, बहनों से बढ़ बिल्कुल कॉल करनी, बात करनी, बच्चों के बारे में पूछना, चीज़ें लेकर आना। मेरे बच्चों के साथ बहुत उसने, क्योंकि उसके बाद घर में मेरे ही बच्चे थे, बड़े भाई हैं, तो बहुत प्यार करना, जब भी जाना चॉकलेट्स आनी भर भर के। पहले सीधा घर नहीं आता था, सदर चला जाता था, शॉपिंग करा के फिर घर आता था हमेशा, और बहुत प्यारा रिलेशन था उसके साथ। बिल्कुल जुनैद को यकीनन अभी गए हुए साल नहीं बहुत कम वक्त हुआ है, कितनी कमी महसूस होती है उसकी? हर जगह पे, हर रोज़। हम तो ये कहते हैं कि मतलब हमें ख्वाब में भी नहीं नज़र आता, क्योंकि शायद वो भूल ही नहीं रहा हमें। बच्चे क्या, बड़े क्या, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल इनकम्प्लीट सी होगी उसके बगैर। मतलब हम जीते रहे, लेकिन उसकी कमी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है हर जगह पे। कोई भी खुशी अब दिल को नहीं लगती। लाइक अभी ईद भी गुजरी है, तो पहले ये लोग इतनी फरमाइशें करते थे सारे भाई मिल के, अब ये पकाएं, अब ये सब, किसी ने कुछ कहा ही नहीं कि कुछ खाने को दिल कर रहा है या कुछ भी नहीं। यकीनन वो कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उसने जो हमें प्राइड दी है, जो ऑनर दिया है, वो हम सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। और उसके लिए मतलब मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा भी जाए और अपने मुल्क का नाम रोशन करे, बिल्कुल वैसे ही। हम मतलब इससे डरे नहीं कि वो शहीद हो गया तो हम पीछे कर ले अपनी फैमिली के। हम चाहेंगे हमारे जितने भी बेटे हों वो जाएं आगे और दुश्मनों का सामना करें और अपने मुल्क की हिफाजत करें। जैसे वो हमेशा, उसके दोस्तों ने कहा, हमारे सामने नहीं कहता था, उसके दोस्तों ने कहता था कि वो ख्वाहिश करता था कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं शहीद हो जाऊँ। शायद अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली और वो चला गया। और क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम तर लोगों को, उन फैमिलीज़ को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो शायद अपने बच्चों की वो ख्वाहिश रखते हैं कि अपने बच्चों को भेजें वो आर्मी? मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर भेजें। एक तो आर्मी बहुत ही अच्छा और बहुत रिस्पेक्टेबल जो है प्रोफेशन है, और ये अपने बंदों का बहुत ख्याल रखते हैं और मुल्क की हिफाजत करते हैं और बिल्कुल अपनी जान की परवाह नहीं करते। और अगर हम ही अपने बच्चों को पीछे कर लेंगे तो ये मुल्क जो हमने इतनी कुर्बानियों के बाद लिया है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। और दुश्मन तो हमारे सर पे ही बैठा है बिल्कुल, तो हमने उनको बताना है कि हम जितने भी शहीद हो जाएं, लेकिन मज़ीद हमारे और बच्चे आगे आएंगे और इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। क्योंकि दुनिया में रह के तो वो सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जन्नत तो मिलेगी ना। तो मैं चाहूँगी कि अपने बच्चों को आगे लेकर आएँ, उनको तैयार करें इस मुल्क की हिफाजत के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यकीनन जो एहसासात, जो जज्बात हैं, उन्हें अल्फाज में बयान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यही वो नौजवान हैं जो कि जज्बा रखते हैं इस मुल्क पे कुर्बान होने का, और इन्हीं की कुर्बानियाँ रंग लाए हुए हैं कि आज एक आज़ाद मुमलिकत में हम सब लोग, हमारी आने वाली नस्लें इसी मुल्क में जिएंगी और इस मुल्क की हिफाजत के लिए बहुत सी माँओं, बहनों, बेटियों को अपनी औलादों, अपने भाइयों की कुर्बानियाँ इसी तरह से देनी होंगी। और वैसे भी शहीद का जो रुतबा है वो हज़ारों में से किसी एक को नसीब होता है। तो वो जो जज्बा है वो आज हमने महसूस किया। यकीनन एक माँ का दर्द भी आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन साथ वो जो फ़ख्र है, वो शहादत जो उनके बेटे को नसीब हुई, कई माएँ हैं इस दुनिया में लेकिन बहुत कम लोगों को नसीब होती है। तो कैप्टन जुनैद अब्बासी शहीद की घर पे हम लोग मौजूद थे। कुछ दीगर भी इसी तरह के जो शोहदा हैं उनके ख़ानदानों की तरफ भी जाएंगे और उनसे भी आप लोगों को मिलवाएंगे। तेरा जान ले गया, हाय सारे अरमान ले गया, हाय वो छोड़ा तेरा जान ले गया। कोशिश हमारी यही है कि जितने भी शोहदा हैं जिन्होंने हमारे मुल्क की बका की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया,
ان کی فیملیز کے پاس ہم جائیں. اس وقت بھی ایک فیملی کے پاس ہم موجود ہیں جو کہ حوالدار محمد مصطفیٰ کی فیملی, اور شہید ہوئے وہ آپریشن ضرب عضب میں. اور دشمنوں سے, ہمارے جو دشمن ایک سرحدوں پر ہوتے ہیں, ایک وہ جو کہ ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں, دہشت گردی کے ذریعے سے وہ ہماری جو جڑیں ہیں ان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارے نہ صرف ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اسی دہشت گردی کی جنگ, اور اگر اس لہر کو دیکھا جائے تو بہت سی قیمتی جانوں نے جو ہے وہ نذرانہ پیش کیا ہے اس ملک کی بقا کے لیے. اس وقت ان کی بیوہ اور ان کی بچے ہیں ہمارے ساتھ, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کے میاں کے حوالے سے جاننا چاہیں گے, شہید محمد مصطفیٰ کے حوالے سے. کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو, اور کس طرح سے ان کی شہادت ہوئی تھی؟ 5 سال ہو گئے ہیں. 8ویں مہینے کی 8 تاریخ کو 5 سال ہوئے ہیں. اور کیا واقعہ ہوا, کیا تھا؟ سر میں گولی لگی تھی. کہاں پر؟ وزیرستان میں. کوئی جنگ ہو رہی تھی یا کسی پوسٹ پر تھے وہ, تو ان پر حملہ ہوا, کس طرح سے ہوا؟ آپریشن علاقے میں گئے ہوئے تھے. اچھا. تو ادھر سنائپر کی گولی لگی ہے. جی. ان کے ساتھ اور لوگ تھے؟ ہاں 4-5 اور تھے. وہ سب بھی شہید ہوئے؟ جی. یعنی ان کی جس جگہ پر موجود تھے وہاں پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا؟ جی. کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ 5 سال ہو گئے ہیں. 8ویں مہینے کی 8 تاریخ کو 5 سال پورے ہوئے ہیں. 5 سال پورے ہو جائیں گے ان کے. جب وہ تھے تو کس طرح کی شخصیت تھی ان کی, خاص طور پر اگر بچوں کی, کیونکہ آپ کے بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں, یقیناً آپ کے لیے ایک بہت بڑا اور کڑا امتحان ہے آگے. ان کی تربیت, ان کی پرورش اور اکیلے کرنا بہت مشکل ہوگا. مشکل تو ہے لیکن بس اللہ ہمت دے گا انشاءاللہ. ضرور. جب آپ کو پتہ چلا, کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ کومے میں تھے, ہاسپٹل میں تھے آپ لوگ, یقیناً جب ایک گھر کا ایک فرد, اور وہ بھی ایسا فرد جو کہ گھر کو چلانے والا, تمام تر نظام کو لے کر کے چلنے والا ہوتا ہے, تو ان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. لیکن آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے جس طرح سے ان کی شہادت ہوئی, ایک شہید کی بیوہ کس طرح سے محسوس کرتی ہے؟ میں فخر بھی محسوس کرتی ہوں اور ان کی قومی بھی محسوس کرتی ہوں. فخر یہ ہے کہ ان کے ابو بھی شہید تھے, بھائی بھی شہید ہیں, یہ بھی 3 ہی ایک ہی خاندان کے, ایک ہی گھر کے شہید ہیں. اور قومی تو جب تک میں زندہ ہوں ان کی محسوس ہوگی مجھے, کبھی نہیں پوری ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ بیٹیاں ہیں, بیٹے ہوں تو پھر بھی بیٹیوں کو تو زیادہ باپ قریب ہوتا ہے. شہید حوالدار محمد مصطفیٰ کی بیوہ سے ہم بات کر رہے تھے. گفتگو آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی, ان کی بیٹیاں ہیں اور بہت ہی پیاری چھوٹی چھوٹی بچی. میں ان سے تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ والد کی کمی یا ان کے ہوتے ہوئے کس طرح سے تھا سب کچھ اور کیا محسوس کرتی ہیں, تو یہ میں ان سے جاننا چاہوں گی. تو میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے بات کروں گی. ان کی چھوٹی بیٹیاں ہیں ہمارے ساتھ, تو ان سے میں بات چیت کروں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ارینا. ارینا. کتنے سال کی ہو؟ 9 ایئرس کے. اور اس وقت یقیناً آپ 4-5 سال کی ہوگی جب آپ کے پاپا کی ڈیتھ ہوئی؟ ہاں. 3 سال کی. آپ کو کچھ یاد ہے؟ اتنا نہیں ہے یاد. نہیں ہے نا یاد. اچھا, پاپا کو مس کرتے ہو؟ جب پاپا کی یاد آتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ دل یہ مجبور کیا ہوا. آپ کا کیا نام ہے؟ ہینا. ہینا. آپ کتنے سال کے ہو؟ 15 سال. 15 سال کے ہو. اور آپ کے بابا کی جب ڈیتھ ہوئی آپ کتنے سال کے تھے تب؟ 10 سال کی. آپ کو تو یاد ہوگا. جی یاد ہے. بابا سے فرمائشیں کرنا؟ ہاں تھوڑی بہت. کیسا وقت گزرتا تھا بابا کے ساتھ؟ بہت اچھا گزرتا تھا. اور ویسے بھی کیونکہ آپ کے بابا کو جو رتبہ ملا ہے شہادت, بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ آتے ہیں اس دنیا میں, وہ نارمل ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں, لیکن شہید تو کوئی ہوتا ہے نا. جی ہاں, شہید کا رتبہ تو اچھا ہے لیکن کمی تو محسوس ہوتی ہے نا. کمی تو شاید ایسی ایک چیز ہے کہ وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. آپ نے ان کی مدر کی بھی گفتگو سنی کہ وہ کس سچویشن سے گزر رہی ہیں, لیکن جب ویسے بھی آپ کو جیسے آج کے موقع پر, اس کے علاوہ جب بھی ایسا کوئی اہم دن ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے گھروں میں آیا جاتا ہے, آپ لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ کے بابا نے بڑی بہادری سے اپنی جان دے کے کتنے لوگوں کی جان بچائی ہے. جی ہاں, ایسے تو جب آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے, فخر ہوتا ہے کہ ہاں شہید ہے.
اور مجھے یہ بتاؤ کہ دوست جتنے بھی ہیں آپ کے ساتھ جو پڑھتی ہیں وہ بھی کہتی ہوں گے نا آپ کے بابا شہید ہیں، یا جیسے آپ کے بابا تھے محمد مصطفیٰ شہید کی بیٹی ہیں یہ؟ جی ہاں کہتی ہیں وہ بھی، پراؤڈ فیل کرتی ہیں میں جب وہ کہتی ہیں تو اچھا لگتا ہے. اور یقیناً جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ ایک کمی ہے وہ تو کبھی بھی نہیں پوری ہو سکتی، وہ تو جتنا بھی کہہ لیا جائے کہ مطلب کوئی اور اس چیز کا متبادل ہو ہی نہیں سکتا. بابا کے بغیر زندگی مشکل لگتی ہے؟ ہاں مشکل لگتی ہے. سارے ارمان گیا. کچھ سوچا ہوا ہے پہلے سے کہ کرنا کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر بننا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ انجینئر بننا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ٹیچنگ کی طرف جانا ہے، کچھ آرمی میں جانا چاہتے ہیں، کچھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آرمی میں جانا چاہتے ہیں. بابا کی طرح؟ جی. اور اپنے ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اپنے ملک کے لیے اگر ہو سکے تو شہید ہونا چاہتے ہیں اور قربانی دینا چاہتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے ایک شہید والد کی بیٹی کا یہ جذبہ. بلکہ میں ان کی ماما سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کی بیٹی کے بھی یقیناً، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے تو بے شک یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا، لیکن وہی بات ہے کہ جیسے آپ کہتی ہیں کہ فخر محسوس کرتے ہیں، آپ کی بیٹی کا بھی وہی جذبہ ہے. کیا کہیں گی؟ صحیح ہے. یقیناً آپ کو بھی فخر محسوس ہوتا ہوگا اس پہ. میں تو کہتی ہوں ساری بیٹیاں آرمی میں چلی جائیں، ملک کی خاطر قربانی دے دیں. خیر ان کے ابو نے دی ہے، دادا نے دی ہے، چاچے نے دی ہے. اور یقیناً یہ ایک ایسی فیملی ہے جن کے صرف ان کے جو ہسبینڈ ہے یا ان بچیوں کے والد ہی نہیں، بلکہ جیسا کہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے دادا اور ان کے چچا وغیرہ بھی، مطلب ان کی فیملی میں تو شہداء کی بہت بڑی فہرست اگر ہم کہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا. اسلام آباد راولپنڈی میں ہماری ایکسس میں جتنے لوگ ہیں، ہماری کوشش تھی کہ ہم ضرور جائیں وہاں کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کی فیملیز سے آپ لوگوں کو بھی ملوائیں، تاکہ آپ لوگ بھی جان سکیں یہ جو ہم آرام سکون کی نیند لیتے ہیں اور سوتے ہیں اپنے گھروں میں اور بڑے مزے کی ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے لیے کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور اس کے صرف وہ ایک زندگی نہیں ہے، ان سے جڑی ہوئی کتنی زندگیاں ہیں جن سے یہاں پر ہم نے آپ کو ملوایا. یہ تمام تر چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہے اور یہ احساس بہت زیادہ ضروری ہے. اور جہاں تک شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کی بات ہے تو بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ اس مقام تک پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اور ان میں سے شہید کتنے ہو پاتے ہیں. یقیناً ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ لوگوں سے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ.